کیا آپ نے کبھی دل سے دعا مانگی مگر مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، پھر بھی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آئی؟ کیا کبھی آپ کے دل میں یہ سوال آیا کہ آخر اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہونے میں تاخیر کی ایک ایسی حکمت ہو جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ پیارے دوستو، دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب انسان ہر دروازہ بند دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لیکن ایک سوال تقریباً ہر انسان کے دل میں آتا ہے، اگر اللہ دعا سنتا ہے تو پھر بعض دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب جانتے ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ بہتر وقت جانتا ہے۔ ہم جلدی چاہتے ہیں لیکن اللہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں فوراً مل جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے اگر دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ رد ہو گئی ہو، بلکہ ممکن ہے اللہ آپ کے لیے بہترین وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ دوسری وجہ، اللہ آپ کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی دعا قبول ہونے میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ جب انسان بار بار دعا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور یہی تعلق اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تیسری وجہ، اللہ اس سے بھی بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ ہم صرف اپنی خواہش دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہمارا پورا مستقبل دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ایک چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، لیکن اللہ آپ کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر نعمت محفوظ کیے بیٹھا ہو۔ اس لیے کبھی کبھی نہیں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ چوتھی وجہ، گناہ اور حرام کمائی۔ بعض اوقات انسان دعا تو کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں ایسے گناہ ہوتے ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا، پینا اور لباس حرام ہوتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے ہمیں اپنی کمائی، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے۔ پانچویں وجہ، جلد بازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ دعا کرنا بند نہ کرے، کیونکہ اللہ خاموشی سے بھی سنتا ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورت حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی دعا تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ یا دنیا میں وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کا بہترین اجر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ایک سبق آموز مثال ذرا سوچیں۔ ایک چھوٹا بچہ اگر اپنے والد سے ایسی چیز مانگے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو کیا اچھا والد فوراً وہ چیز دے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ انتظار کرے گا یا اس کے بدلے بہتر چیز دے گا۔ جب ایک انسان اتنی محبت کرتا ہے تو سوچے، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر رحم فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے کتنا بہتر فیصلہ کرتا ہوگا۔ اگر آج آپ کی کوئی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کر رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے آخرت میں ایسا انعام تیار کر رہا ہو جسے دیکھ کر آپ کہیں گے، کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی فوراً قبول نہ ہوئی ہوتی۔ لہٰذا دعا کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، حلال رزق اختیار کیجیے، صبر کیجیے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔